نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ کل پہلی تاریخ تھی، آج دوسری تاریخ ربیع النور کی۔ عاشقوں کا یہ ہجوم بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر یہ محبت رکھتے ہیں۔ بلکہ جبل پور کے اس میدان میں داخل ہونے کے بعد رات کی یہ بھینی بھینی سہانی ٹھنڈی ہواؤں میں، معطر خوشبوؤں میں، جبکہ ربیع النور کا پاک مہینہ چل رہا ہے، اس مجلس میں مجھے بات یاد آ رہی ہے۔ اس مجلس میں اور اس موسم کو دیکھ کر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسہ پاک کو حضور کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ماہ ربیع النور آتے ہی لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں خوشیوں میں، اور کچھ کی کڑنے لگتی ہیں۔ ربیع الاول ایک ایسا پاکیزہ مہینہ ہے جو ہمارے درمیان فرق بھی پیدا کر دیتا ہے۔ نور والے کتنے ہیں، اندھیرے والے کتنے ہیں، ربیع الاول بتا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اسی لیے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، اس سے قبل بھی میں نے کہا تھا، بہت لوگ دلیل پوچھتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے، اہل محبت کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ حالات کا مشاہدہ نہیں کرتے میرے عزیزو؟ صبح سے شام تک جو ہرے نیلے لال جھنڈے لے کر گھومتے رہتے ہیں، دن میں لال پٹا، رات کو پھر ہرا پٹا، کبھی اس کی جے جے کرتے ہیں، کبھی اس کی جے جے کرتے ہیں، لیکن راضی کوئی نہیں ہوتا ان سے۔ یہ تمام چیزیں کر جانے کے بعد بھی حضور کے جھنڈے پر اعتراض ہوتا رہتا ہے۔ مجبور ہو جاؤ گے دنیا کے ہر جھنڈے اٹھانے کو، اس لیے کہ میرے نبی کا اگر جھنڈا نہیں اٹھایا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ان کو جس ذلت میں رکھا ہے وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو حضور کے جھنڈے پر اعتراض، حضور کی میلاد کی خوشیوں پر اعتراض، شرک اور کفر اور بدعت کے فتوے۔ آج حالات یہ ہیں کہ تمہیں نیچ قسم کے لوگوں کے آنے پر جھنڈے لہرانے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے وارث ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ ماہ مبارک یقیناً خوشیوں کا ماہ ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں موجود ہے۔ 11ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزوں، جب تمہارے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو، بیٹی کی ولادت ہو، تو اللہ کی رحمت ہے نہیں، اور خوشیاں منانے کا آپ کو موقع ملتا ہے اور اجازت بھی ہے۔ آپ کے گھر دلہن آئی ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آئے، جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آئے خوب خوشیاں مناؤ۔
بیٹا رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، دلہن رحمت ہے، مال رحمت ہے، لیکن تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ساری رحمتوں کا ماوا و ملجا کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب سب سے بڑی رحمت جس دن آئی ہے تو کیا انسانوں کو اس آنے کی خوشی منانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، میلاد مبارکہ کے منانے کے متعلق بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ دلیلیں علماء سے آپ پوچھیں، بہت سارے دارالافتاء آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کو یہ دلائل پیش کیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی یقیناً یہ اہل ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، 7ویں پارے کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا، عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا وہ ہمارے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ جس دن دسترخوان اترے گا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں عیداً لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تیری طرف سے وہ نشانی ہوگی اور ہمارے اگلوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، سب کے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ مجھے بتاؤ اے سنی مسلمانوں، آسمان سے اگر دسترخوان جس دن اترے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے قرآن کے مطابق، اور جس کے صدقے میں پوری دنیا کو دسترخوان ملتا ہے، وہ آمینہ کا لال جس دن آئے، کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہزاروں عید ربیع الاول کو، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ربیع الاول شریف کے اوپر ساری عیدیں قربان ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ ہمیں کوئی دوسری عید ملتی، نہ رمضان نہ بقرعید، ساری عیدیں اسی عید کی مرہون منت ہیں۔ 12 ربیع الاول کو اگر یہ چاند طلوع نہ ہوتا تو اے سنی مسلمانوں آج بتاؤ، جو آج دلائل بخاری مسلم کی اور ترمذی کی مانگتے ہیں، ان سے پوچھو بخاری مسلم ترمذی میں حدیثیں کس کی ہیں؟ وہ رسول اللہ کی ہے، وہ بتاؤ تو صحیح۔ رسول اگر آئے نہ ہوتے نہ تمہیں بخاری مانگنے کی نوبت آتی، نہ مسلم مانگنے کی نوبت آتی۔ اتنی بات یاد رکھو کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ سب میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقصد تخلیق کائنات ہے۔ اگر ان کے آنے کی خوشی نہ مناؤ گے تو پھر کس کے آنے کی خوشی مناؤ گے؟ ہم اپنے بچوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں منا لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہمارا بچہ بڑا ہو کر بنے گا کیا۔ آج پیدا تو ہو گیا ہے لیکن کل جوان ہو کر کیا بنے گا یہ ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا انداز اس طرح ہے کہ صدیوں سے، ہزاروں سال پہلے سے انبیاء کرام آنے کی بشارت دیتے رہے، اور یہ یقین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبریں دی جانے لگی۔ جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، ایک دلیل دے جاتا ہوں جبل پور والوں، زرقانی میں المواہب اللدنیہ میں امام زرقانی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس دن وہاں کے تمام جانوروں کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی تھی، بلکہ کائنات میں جتنے جانور ہیں سب جانوروں کو
بولنے کی طاقت دی گئی. یہ روایت موجود ہے المواہب اللدنیہ میں. اور یہ جانوروں کو اس رات بولنے کی جو اللہ نے طاقت دی, کیا بولنے کی؟ اللہ اکبر. روایت میں ہے ایک جانور دوسرے جانور کو مبارکبادی پیش کر رہا تھا. مبارک ہو شہ کائنات تشریف لائے. ہر جانور دوسرے جانور کو مبارکبادیاں پیش کر رہا تھا. وہ کتنے افضل ہے 4 پیر والے جانور, اور یہ کتنے گھٹیا ہے 2 پیر والے جانور جو میرے مصطفیٰ کی آمد پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں. تم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کی مبارکبادی برداشت نہیں ہوتی. جاؤ ذرا جنگل کے جانوروں کو دیکھ لینا, عید میلاد کی خوشیوں میں وہ بھی اپنے سروں کو خم نظر آتے ہیں, وہ بھی اپنے سروں کو خم کیے نظر آتے ہیں. عزیزان کرام وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اچانک نہیں ہوئی ہے, تمہیدیں بنی ہیں, ماحول بنایا گیا ہے, میدان سازگار ہوا ہے. 1-2 سال سے نہیں, سالوں سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے حضور کی آمد کی بشارتیں کی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو میرے آقا نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, آپ کو میں بتاؤں, میری مثال ایسی ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک بہت بڑا محل بنایا, بہت شاندار محل بنایا, اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. تو بتاؤ اے میرے صحابہ, کیا وہ محل مکمل سمجھا جائے؟